نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، موجودہ دور کے اندر جب ہم عالمی تناظر میں نظر دوڑاتے ہیں ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کے اوپر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو کتنی خرافات نظر آتی ہے، کتنی بدعت نظر آتی ہے، کتنی شرک کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، جبکہ یہ 21ویں صدی ہے۔ دنیا بہت پروگریس کر گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اپنے فیلڈ کے اندر بہت ساری ترقیات حاصل کی، جس کو انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا، کیسے کیسے مشینری بنائی، کیسے کیسے انسٹرومنٹ بنائے، کیسے کیسے ڈیوائس بنائے، زمین اور آسمان کو کھنگال ڈالا، سورج کتنا بڑا ہے، ستارے کتنے بڑے ہیں، یہ سائنس نے اس کی پوری ڈسکوری اور انفارمیشن حاصل کر لی۔ ایک ایک چیز جو فزیکل فینومین آف نیچر کے اوپر تھی، اس کی ایک ایک چیز کی انہوں نے تحقیق کر ڈالی۔ لیکن اسلام ہی لاوارث ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر ہم 21ویں صدی کے اندر ہیں، لیکن پیور اسلام ہماری زندگی میں آج موجود نہیں ہے۔ جو ماڈرنائزیشن زمانہ بن رہا ہے، جدید دور آ رہا ہے، مغربی تہذیبات، ان کا کلچر، ان کی سنسکرتی، ان کی عادات، ان کی خصلت، ان کی ٹریڈیشنل ہمارے سماج میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے۔ بد اخلاقیات، عریانیت، بے حیائی، بے شرمی سے ہم لوگ جڑ رہے ہیں، اور اسی کو ماڈرنائزیشن زمانہ یا وی آئی پی سوسائٹی کا ہم نام دیتے ہیں کہ ہم تو وی آئی پی سوسائٹی میں رہے۔ جتنا کپڑا اونچا چڑھ رہا ہے اتنا وی آئی پی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، ہم نے دنیا کو اچھی طریقے سے ڈیپ لرننگ کی ہے، دنیا کو سیکھا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک نظریہ، ایک سمجھو کہ اسسمنٹ بن گیا ہے۔ لیکن دوستو، شریعت سے ہم کتنے دور چلے گئے؟ اگر ہم اس کی خرابی دیکھیں تو ہم خرابی کو خود اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ میں کیا ایکٹیویٹی پرفارمنس ہوتی ہے؟ آپ سے تو ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، آپ تو دنیا کو اور شادیوں کو اچھی طریقے سے آبزرویشن کرتے ہیں، آپ کے سامنے ساری حالات، ساری سچویشن، ساری پرستتیاں آپ کے اوپر تو روز روشن کی طرف واضح ہے۔ میں کیا بتاؤں کس طریقے کی بے حیائی ہوتی ہے، کس طریقے کا انگ پردشنی ہوتی ہے، کس طریقے سے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، کس طریقے سے باجے اور گاجے اور ڈی جے بجائے جاتے ہیں، کس طریقے سے سنگیت بجائے جاتے ہیں، دین مقدس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل کے اندر مجاہد پیدا ہوں گے، مبلغ پیدا ہوں گے، اتحاد امت کے اوپر کام کریں گے، اسلامی اسکالرز پیدا ہوں گے، دین کے داعی بنیں گے۔ یہ ہم توقع رکھ کے بیٹھے ہیں اپنی اولاد سے کہ شرافت آئے گی، شریف المزاج بنیں گے، مہذب بنیں گے، اور بیج بویا ہم نے کیا؟ بے حیائی کا شروع میں اس کی بنیاد رکھی، اس کا جو فنڈامنٹلزم تھا، جو بنیاد تھی، اساس تھی میرج کی، وہ تو ہم نے رکھی بے حیائی کے اوپر، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب اس میں دائی پیدا ہوں گے، امت کے دائی پیدا ہوں گے۔ تو الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دوستو، دل جلتا ہے اگر اس قسم کے ہم سین دیکھتے ہیں تو۔ کتنی بدعت اور شرک ہمارے آج کے دور میں پائی جاتی ہے، بابا گری کو لے کر، قبر پرستی کو لے کر، پیر و مرشد کو لے کر، کتنی بدعت اور کتنی شرک، کتنی واہیات ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بابا نہیں چھوڑا، کوئی بزرگ نہیں چھوڑا، کوئی پیر و مرشد نہیں چھوڑا، کوئی اکابر نہیں چھوڑا۔ وہاں تو چھوڑنے کے لیے اکابر بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے، علی کرم اللہ وجہہ جیسے بزرگ بھی تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا چھوڑا؟ صلح حدیبیہ کے اوپر کیا ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیچ میں 2 چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں یاد رکھنا۔ کیا کہا؟ ایک اللہ کا کلام، یہ اللہ کی رسی ہے،
اگر آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو کبھی آپ گمراہ نہیں بنو گے، ہدایت کے راستے پہ ہوں گے۔ اور دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ، اپنی سنت چھوڑی کہ میں آپ کے بیچ میں سنت اور کلام اللہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر اس کو تم پکڑ کے رکھو گے، اس کو اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے، انہی راستے کے اوپر چلتے رہو گے تو کامیابی تمہارا قدم چومے گی، دین اور دنیا کے اندر تم کامیاب بنو گے۔ دو چیزیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ لیکن امت آج کہاں کلام پاک کے اوپر عمل کر رہی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی آپ کی کریں گے اور مدد بھی آپ سے طلب کریں گے، اور ان کا الٹا ہو رہا ہے۔ سر جھکایا جا رہا ہے مزاروں کے اوپر، سر جھکایا جا رہا ہے اپنے آقاؤں، اپنے سیٹھوں، اپنے نیتوں کے آگے۔ خدا کو کون یاد کرتا ہے؟ اور مدد مانگی جاتی ہے تو وہ بھی بزرگوں سے، اکابرین سے، اپنے سیٹھوں سے، اپنے بڑے ذیشان لوگوں سے، ان کو ہم اپنا مددگار، اپنا پیر و مرشد کو مددگار سمجھتے ہیں، خدا کو کہاں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا تو ایک نیکسٹ درجہ رہ گیا ہے۔ دوستو، کتنی ہم نے توحید کے اندر خلفشار پیدا کر دیا، کتنی توحید کی تعلیم کو ہم نے مشق کر دیا جو ہر پیغمبر کی تعلیم تھی، نبینا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے توحید کی تعلیم دی۔ اللہ وحد اللہ شریک کو پکارو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو اکیلا سمجھو کہ وہی ہے سپر طاقت، سپر نیچر ونگ، وہی طاقت ہے، کرنے اور دھرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے روشناس کرایا گمراہ بندوں کو، خدا کا تعارف کرایا۔ آج رب کو ہم کہاں یاد کرتے ہیں؟ اس مادی پرست دنیا کے اندر ہم نے تو اسباب کے اوپر بھروسہ کر لیا، مادی اسباب کے اوپر، کہ یہ آئیں گے تو ہماری کامیابی ہے، یہ نہیں ہوں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اگر ہماری زندگی کو دیکھتے تو ان کو ہنسی آتی، اور ہم اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے تو ہم ہنستے۔ یہ کیسے تارک دنیا بن گئے؟ صحابہ کرام اگر اثاثہ جمع کرنا چاہتے، دولت جمع کرنا چاہتے، تو لاسٹ میں اسلام کی فتوحات 3 بر اعظم کے اوپر ہو گئی تھی۔ دنیا کا اکثر حصہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ اگر وہ دولت کو اکٹھی کرتے تو دولت آج تک ختم نہیں ہوتی، لیکن دنیا کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اخروی زندگی ان کی نگاہوں میں تھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ہم نے تو مادی پرست دنیا کو سمجھ لیا، دولت ہے تو سب کچھ ہے، نوکر ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہم خدا کو بھول گئے۔ تو دوستو، جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پروگریس کر رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمارے اندر وہ ساری برائیاں آ رہی ہے جو دنیاوی لین کی برائیاں ہیں، بے حیائی، بے شرمی، انگ پردشنی اور بد دینی، بد نگاہی، حد کی عزت۔ تو یہ ساری کی ساری برائیاں گھوم پھر کے آ رہی ہے ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر۔ ہمارے اندر کئی ایک متکلمین بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اپنے آپ کو اسلامی اسکالرس بھی کہتے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں بھی کرتے ہیں، وعظ بھی کرتے ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہے، توحید کے بارے میں بہت کم و قلیل بول رہے ہیں، بس اپنی واہواہی حاصل کرنے کے لیے ادھر کے ادھر کے کدھر کے جدھر کے وہ قصے اور کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ فلاں بزرگ ہوا میں اڑ جاتا تھا، فلاں بزرگ سمندر پہ مسلح بچھا کے نماز ادا کر لیتا تھا، ادھر نگاہ ماری تو سونا، ادھر نگاہ ماری تو سونا، نگاہ مار کر حالات کو ہی بدل دیتے تھے، سچویشن کو ہی بدل دیتے تھے۔ اب کہاں مر گئی بزرگ؟ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ؟ کہتے ہیں ولی کتب رہتی دنیا تک رہیں گے، تو وہ کہاں خاموش ہو گئے؟ نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، کلام پاک کو جلایا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے اوپر کیا کیا ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سپر طاقتوں کے ذریعے سے۔ اور بزرگ کیا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تمہارے بزرگ، تم جن کے اوپر بلیو کر بیٹھے، دوستو خدا کو پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی سپورٹر نہیں، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
تو دوستو ہمارے معاشرے کے اندر جو نئی جنریشن ہے، ہمارا یووا پیڑھی جو ہے، یہ نئی جو پاپولیشن ہے، اس کس طریقے سے بگڑتی جا رہی ہے، ان کی عادتیں، خصلتیں، کریکٹر کس طریقے سے کریکٹر لاس ہوتی جا رہی ہے، کس طریقے سے ان کی مورلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے اس میں جاگرتی لانے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر دین کی تعلیم کرو، صحابہ کرام کے قصے سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤ، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دینی ایک بیداری پیدا ہو۔ ہر تنظیمیں اپنا ایک کمپین چلا رہی ہے، اپنی ایک تحریک، اپنی ایک اسٹرگل چلا رہی ہے، اور لیکن ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ایک باواگری کا دین تو بتا رہے ہیں، لیکن پیور دین کی تعلیم ہمارے علماء کرام کی یہاں مفقود ہے۔ معاف کرنا دوستو، ایک عالم جو ہے پورے عالم کا نقشہ چینج کر سکتا ہے، یاد رکھنا، لیکن کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے آج ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی اشد ضرورت ہے۔